اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو، امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ناظرین میں اس بات کی معذرت پیش کرتا ہوں کہ کچھ دن جو ہے وہ ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا۔ انشاءاللہ آج کے دن سے انشاءاللہ پھر کنٹینیوسلی ویسے ہی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا جیسے کہ پہلے جاری تھا انشاءاللہ تعالی بفضل خدا۔ تو ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ کیسے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک یہودیہ کے بیٹے کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ تو ساری بات کو جاننے کے لیے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ آخر تک اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین بات کچھ یوں ہے کہ شام کا رہنے والا ایک مسلمان تاجر ہر سال تجارت کے لیے مدینے آیا کرتا تھا۔ ناظرین ایک سال وہ مدینے آیا تو اس نے ایک یہودیہ کو اس کے بیٹے کے ساتھ بازار میں چلتے ہوئے دیکھا۔ اس کا بیٹا انتہائی خوبصورت تھا اور ابھی جوانی کو چڑھ رہا تھا۔ تو اس نے جیسے ہی اس بچے کی طرف دیکھا تو فوراً یہودیہ کے قریب آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ یہ کون ہے اور تمہارا کیا لگتا ہے؟ جس پر یہودیہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ واللہ میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کتنا خوبصورت بیٹا ہے تمہارا، کیا میں تم سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جس پر یہودیہ نے کہا ہاں بلا جھجک سوال کرو۔ اس نے کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے، کیا تم اس اپنے بیٹے کو میرے حوالے کر دو گی؟ اسے میں اپنا بیٹا بنا کے رکھوں گا اور ساری زندگی اس کی خدمت کروں گا اور اس کے بدل میں تمہیں بہت ساری دولت بھی دوں گا، اور اس کے بدل میں اگر تم کوئی اور شرط بھی بنوانا چاہو تو وہ بھی مانوں گا اور بہت ساری ڈھیر ساری دولت بھی دوں گا۔ جس پر پہلے تو اس یہودیہ نے انکار کیا اور کہا نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بالکل بغاؤ نہیں ہے۔ جس سے یہ بات ناگوار گزرنے کے بعد اس شخص نے رونا شروع کر دیا۔ جب وہ روتا ہوا واپس جا رہا تھا تو ایک مرتبہ یہودیہ کا دل پگھل گیا اور اس نے اسے واپس بلا کے کہا چلو تمہیں اپنا بیٹا دیتی ہوں، لیکن اس ایک شرط پر کہ تم ہر سال اسے ملانے کے لیے میرے پاس مدینے لایا کرو گے۔ جس پر اس تاجر نے خوشی خوشی کہا کہ کیوں نہیں، یہ تمہارا بیٹا ہے تو تمہارا ہی بیٹا، کیوں نہیں، یہ شرط تمہاری مجھے منظور ہے، میں ہر سال تمہیں اسے ملانے کے لیے شام سے مدینہ ضرور لایا کروں گا، یہ کون سی بڑی شرط ہے، اسے میں قبول کرتا ہوں، اب تمہارا بیٹا میرا بیٹا ہو گیا۔ اس نے شرط کو قبول کیا، سفر شروع کیا۔ تاجر یہودیہ کے بیٹے کو لے کر مدینے سے روانہ ہوا، سفر کرتا ہوا۔ اب سمندری علاقے میں پہنچے تو کشتی میں سوار تھے، باقی تاجرین بھی اپنے اپنے مال کو لیے ہوئے کشتی پر سوار تھے۔ اب جو ہی کشتی وسط میں پہنچی اپنے سفر کے تو ایک خوفناک طوفان جو کہ سمندر میں آیا، جسے دیکھ کر سارے تاجر پریشان ہو گئے کہ واللہ ہی اب یہ کشتی ڈوب جائے گی اور ہم سب مر جائیں گے۔ کہ ان تاجرین میں سے ایک شخص بول اٹھا کہ سب ایک ایک اپنا غلام جو ہے وہ پانی میں پھینک دے، صدقے کے طور پر صدقہ دیتے ہیں، شاید اللہ ہمیں بچا لے، کیونکہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے اور صدقہ موت کو ٹالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اب جو ہی ہر ایک تاجر نے اپنا ایک ایک غلام جو ہے وہ پانی میں پھینکنا شروع کیا بطور صدقہ، تو چلتے ہوئے اس مسلمان تاجر کے پاس آئے اور اسے کہا کہ تم بھی اپنے غلام کو پانی میں پھینکو بطور صدقہ۔ جس پر اس نے انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ واللہ ہی یہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ یہ میرا بیٹا ہے، جس پر انہیں یقین نہ آیا اور انہوں نے بار بار اس بات پر اصرار کیا کہ نہیں تم اسے پانی میں پھینکو، یہ تمہارا بیٹا نہیں بلکہ تمہارا غلام ہے۔ زبردستی اس کے بیٹے کو اٹھایا اور پانی میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا ایک مچھلی کو کہ جلدی سے اس بچے کو نگل لو اور صحیح سلامت رکھنا اپنے پیٹ میں، اور جہاں حکم کروں گا وہاں اسے نگل دینا۔ مچھلی نے سفر شروع کیا، سفر کرتے ہوئے ہندوستان کے ایک کنارے پر پہنچی، وہاں حکم خدا ہوا، اس نے اس بچے کو اپنے پیٹ سے اگل دیا اسی کنارے پر۔ جس جگہ اس نے اس بچے کو اگلا وہاں کا رہنے والا ایک بادشاہ تھا جس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اگلا بادشاہ وہ ہوگا۔ چیل کو اڑا دیا اور کہا جو چیل میں نے اڑائی ہے یہ سفر کرتے ہوئے جس شخص کے سر کے اوپر بیٹھے گی وہی اگلا ہندوستان کا بادشاہ ہوگا۔ اب وہ سفر کرتے ہوئے بچہ چلنا شروع کیا، چلتے چلتے ایک مقام پر آ کر بیٹھ گیا تو ادھر سے وہ چیل اڑتی ہوئی آئی اور اس بچے کے سر پر بیٹھ گئی۔ اب وہ تاجر ادھر وہاں پریشان تھا، سال گزر گیا اور دوبارہ تجارت کے لیے وہ مدینے آیا تو یہودیہ انتظار میں کھڑی تھی
کہ میرے بیٹے کو ساتھ لائے گا، لیکن یہاں پریشان ہوا کہ اب یہودیہ کو کیا جواب دوں گا کہ ہر سال اس کے بیٹے کو ملانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا اب اسے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ سامنے آیا، شرمندگی سے سر کو جھکایا اور سارا ماجرا اس کے سامنے بیان کیا، جس پر یہودیہ غضبناک ہوئی، اپنے قوم اور قبیلے کو اکٹھا کیا اور کہا اس نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، تو اب اسے سزا دی جائے گی۔ جس پر اس شخص نے کہا کہ میری بات سنو، بے شک میں سزا کا حقدار ہوں، مجھے سزا دے دو، لیکن میری ایک بات مانو۔ میری ماں ہے جو شام میں بڑھیا ہے، نہیں جانتی کہ میرا مال دولت کہاں کہاں پڑا ہے، ایک مرتبہ ساری مال و دولت کو اکٹھا کر کے اپنی اس ماں کے حوالے کراؤں تو پھر میرے ساتھ جو مرضی کر دینا۔ یہ کہہ کے اس شخص نے اس بڑھیا کو کہا کہ مجھے اس بات کی مہلت دی جائے کہ میں ایک مرتبہ شام سے ہو کر واپس آ جاؤں، جس پر وہ یہودیہ نہیں مانی۔ اب وہ اصرار بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ بات چلتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ پہنچی۔ سرکار نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا یہودیہ، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اسے جانے دو، یہ ضرور بے ضرور واپس آئے گا، میں علی بن ابی طالب اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس شخص کی طرف دیکھا اور کہا جاؤ تم اپنی مال و دولت جس کے حوالے کرنی ہے کر کے واپس آ جاؤ۔ اب وہ واپس شام گیا، اپنی مال و دولت کو اکٹھا کیا، اپنی ماں کے سپرد کیا اور واپس مدینے آیا تو راستے میں ہی جو یہودیہ کا قوم اور قبیلہ تھا، راستے میں ہی اس شخص کو پکڑ کے رسیوں میں باندھ کر اسے ایک کنویں میں پھینک دیا، اور ادھر جا کر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کہا کہ دیکھیں آپ نے تو اس شخص کی ضمانت دی تھی، وہ شخص ابھی تک واپس نہیں آیا بتائے ہوئے وقت پر، اب آپ اس بات کا بدلہ دیں گے، اب اس کے بدلے میں آپ کے بیٹوں کو معاذ اللہ قتل کیا جائے گا۔ جس پر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا بلا لو سارے مدینے والوں کو کہ دکھاؤں میں علی بن ابی طالب کیا اختیار رکھتا ہوں۔ سارے مدینے والے مدینے کے چوک پر کھڑے کر لیے گئے، قوم و قبیلہ یہودیوں کا سامنے کھڑا تھا اور کہا کہ اب قتل کا بدلہ قتل ہے، وہ شخص واپس نہیں آیا تو اب آپ سے بدلہ لیا جائے گا۔ جس پر امیر المؤمنین نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور معجزہ امامت سے اس شخص کو کنویں سے اٹھایا، اور بایاں ہاتھ بڑھایا اور معجزہ امامت سے اس یہودیہ کے بیٹے کو ہندوستان کے تخت سے اٹھایا۔ جو ہی وہ دونوں سامنے آئے تو یہودیہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی، جس پر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم نے اپنا کافر بیٹا اس شخص کو دیا تھا اور ہم بادشاہ بنا کر واپس لوٹا رہے ہیں۔ جسے دیکھ کر وہ شخص انتہائی خوش ہوا اور وہ یہودیہ عورت نے فوراً اپنا سر سجدے میں رکھا اور ایمان لے آئی، اور فوراً سے کلمہ توحید و کلمہ رسالت و کلمہ ولایت اپنی زبان پر جاری کیا اور اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا، اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ واللہ کیا خدا کی شان ہوگی کہ جس کا ولی ایسا ہے وہ خدا کیسا ہوگا۔ تو ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش کروں گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔